السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم نماز کے بعد والی دعائیں اور اذکار پڑھیں گے، اور اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ پروردگار عالم نے ہمیں قرآن پاک میں کیا تعلیم فرمائی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ ترجمہ: اور جب تم نماز پڑھ لو تو اللہ کا ذکر کرو۔ ہمیں نماز پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ کون کون سے اذکار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، آئیے ہم ان اذکار کو پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ درست پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ اول، ہر نماز کے بعد 3 بار استغفار کرے۔ استغفار کیا ہوتا ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب ذنب۔ یہاں پر نون کے ساتھ ایک چھوٹی سی میم ہے۔ یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے، جب بھی نون ساکن کے بعد حرف با آتا ہے تو وہ نون کی آواز میم سے بدل جاتی ہے۔ اس بدل دینے کا نام ہی اقلاب ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہاں با کو واو کے ساتھ بھی ملانا ہے اور نون کو میم سے بھی کنورٹ کرنا ہے۔ ذنب وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، زیر کو ہم نے وقف کی وجہ سے یہاں پر جزم سے کنورٹ کریں گے، إِلَيْهِ۔ اس کے بعد جو دعا چاہے پڑھے۔ آئیے ایک دعا ہم حدیث پاک سے مزید یاد کرتے ہیں۔ اس دعا کی تعلیم بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو فرمائی، اور یہ دعا ہم درست تلفظ کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ آئیے اب ہم ایک اور دعا جو نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، یہ دعا نماز کے دوران بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی پڑھا ہے نماز میں، اب نماز کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اس تا کو اس واو کے ساتھ ہم ملا دیں گے، حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ان دعاؤں کو آپ اچھے سے یاد کر لیجئے اور انہیں نماز کے بعد پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ آئیے ایک اور دعا جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی، اس دعا کو بھی یاد کر لیتے ہیں۔ دعائے سوم، یعنی ہم آج تیسری دعا یاد کر رہے ہیں۔ ربی، اسے لمبا نہیں کریں گے، ربی اعنی، آ اور عی میں فرق ہوتا ہے، یعنی حمزہ اور عین میں فرق کریں گے۔ ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اب یہ وقف کی وجہ سے ہم نے یہاں پر زبر کو جزم سے کنورٹ کر دیا۔
اب اس کے بارے میں سمجھیے، جن فرضوں کے بعد سنتیں پڑھنی ہیں، یعنی جیسے ظہر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، ان فرضوں کے بعد مختصر سی دعا کرے، جیسا کہ مدرجہ والا دعائیں ہم نے سیکھی ہیں، اور پھر جلدی سنتیں پڑھے، یعنی وقت ضائع کیے بغیر سنتوں کو ادا کرے، ورنہ سنتوں کا ثواب کم ہو جائے گا۔ یعنی اگر ہم لیٹ کریں گے سنتیں ادا کرنے میں تو پھر ہمارا ثواب کم ہوتا چلا جائے گا، اور باقی اذکار و وظائف سنتوں کے بعد پڑھے، اور جن فرضوں کے بعد سنت نہیں، جیسا کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز، تو ان کے بعد بلا شبہ یہ اذکار بھی پڑھ لے۔ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے، اور یہ ذکر بھی پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب ہم تیسرا ذکر جو ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہم لا مانع لما اعطیت، طا اور تا میں ہم نے فرق کرنا ہوتا ہے، لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد، یہ دو الف جو ہے یہ سائلنٹ رہیں گے، ذال لام زبر ذل، ذا الجد منک الجد۔ یہاں پر ہم نے اس پیش کو ختم کرنا ہے۔ وقف کی حالت میں جب بھی آخر میں شد آئے گی حرف پر تو ہم اس شد کو باقی رکھیں گے، یعنی اس تشدید کو ہم پڑھیں گے، اور اس پیش کو ہم نے سائلنٹ کر دینا ہے، جیم دال زبر جد، یعنی ہم نے یہاں پر قلقلہ کبرا کرنا ہے، منک الجد، قلقلہ جماؤ کے ساتھ ہوگا۔ آئیے اب ہم آیت الکرسی کی مشق کرتے ہیں، آیت الکرسی سیکھتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہاں پر وقفے جائز کی علامت ہے، اور آیت الکرسی قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ اس اعتبار سے یہاں پر ہم دیکھیں تو یہاں پر وقف کی وجہ سے ہم نے زبر کو جزم سے کنورٹ کیا، اور ہا واو پیش ہو تھوڑا لمبا کر دیا۔ ہا پیش ہو پڑھتے تو لمبا نہیں ہونا تھا، لیکن ہم نے یہاں پر کچھ لمبا اس لیے کیا ہے کہ یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ بن جاتا ہے۔ اب دوبارہ آئیے ہم بغیر وقف کیے یہاں پر اسے پڑھتے ہیں۔ اس صورت میں ہم نے اس الف کی زبر کو سائلنٹ کر دینا ہے، اور یہ زبر نہیں پڑھی جائے گی، الف نہیں پڑھا جائے گا، واو کو ہم ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، اور یہاں پر آ کر ہم وقف کریں گے، پھر اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہاں پر غور کیجئے گا، یہاں پر یہ آیت کا ہی نشان ہوتا ہے، لیکن یہاں پر وقف جائز بھی ہے، تو ہم نے اس لیے وقف کیا۔ وقف کی صورت میں پیش کو ہم جزم سے کنورٹ کرتے ہیں، اکیلی زبر ہو یا پیش ہو یا اکیلی زیر ہو تو ہم اسے وقف میں جزم سے بدل دیتے ہیں۔ یہاں پر
یا واو پیش یو، واو مدہ کا قاعدہ ہے یہاں پر، اور اس کے بعد سکون عارضی ہے، تو مد عارض کرتے ہوئے ہم نے زیادہ لمبا کیا تھا۔ اب اگر ہم نے یہاں پر وقف کیا ہے تو اس صورت میں اسے کس طرح پڑھیں گے؟ سیم ایز اٹ از جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، حمزہ لام زبر ال کی آواز دیں گے، الحی القیوم لا تأخذه سینۃ، تا واو دو پیش تو، تم کی آواز نہیں آئے گی، تا واو دو پیش تو کی آواز آئے گی، سینۃ ولا نوم۔ یہاں پر مد لین عارض ہوتی ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، واو لین ہوا، اور دو پیش کی تنوین کو وقف میں ہم نے جزم سے بدلا، تو یہاں پر مد لین عارض کرتے ہوئے ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اب آئیے یہاں سے یہاں تک دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ ہماری پریکٹس مزید بہتر ہو جائے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، نون حاضر نہیں۔ یہاں پر ہم نے پہلے بھی جیسے بتایا تھا کہ زبر زیر پیش اکیلی ہو تو اسے وقف میں ہم جزم سے کنورٹ کرتے ہیں، یہاں پر بھی ہم نے اس کو جزم سے کنورٹ کیا تھا، اور یہاں پر بھی ہم نے کھڑی زیر کو وقف میں جزم سے کنورٹ کیا تو نون حاضر نہیں بن گیا۔ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، حامیم پیش ہم، یہاں پر وقف میں جزم کو بدلا نہیں جاتا، تو اس لیے ہم نے ایز اٹ از اس کو پڑھ دیا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اب یہاں پر غور کیجئے گا، یہاں پر ہم نے شین الف زبر شاء، اس کے بعد حمزہ پایا، اسی کلمے میں تو مد متصل کرتے ہوئے ہم نے لمبا کیا، لیکن شاء کو ہم نے زبر کو، حمزہ کی زبر کو ہم نے وقف میں جزم سے کنورٹ کیا، تو یہ بن گیا حمزہ ساکنہ، اس لیے ہم نے یہاں پر اسے جھٹکا دے کر پڑھنا ہے، إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اب عمومی طور پر تو اسے ملا کر ہی پڑھا جاتا ہے، تو ہم اسے دونوں صورتوں ہی میں پڑھتے ہیں۔ اب ہم نے وقف میں سمجھ لیا، اور اب ہم اسے بغیر وقف کے پڑھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا پڑھنا چاہیے۔ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ، ہا سین پیش ہس، یہ الف اور لام نہیں پڑھا جائے گا، دونوں سائلنٹ رہیں گے۔ السماوات والارض، ضاد کی ادائیگی ہم نے بہترین انداز میں کرنی ہے، والارض نہیں پڑھیں گے، دال بن جائے گا، ہم نے دال نہیں بلکہ ضاد پڑھنا ہے، اور نہ والارض پڑھنا ہے، ضاد نہیں پڑھنا، ضاد پڑھنا ہے اسے، والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہاں پر پیش کو ہم نے وقف میں جزم سے کنورٹ کیا، اور یہاں پر یا مدہ کے بعد سکون عارضی دیکھا تو مد عارض کرتے ہوئے ہم نے زیادہ لمبا کر کے پڑھا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے
کہ یا پر زبر ہے اور یہ حمزہ درمیان میں ہے. یا اور واؤ کے درمیان میں یہ جو حمزہ ہے، حمزہ کو ہم سائلنٹ نہیں کریں گے بلکہ اسے پڑھیں گے. یا او، حمزہ واؤ پیش، او دو، یعودہ حفظہما. جیسا کہ ہم اپنے پچھلے لیکچرز میں بتا چکے ہیں کہ حروف مدہ وقف میں تبدیل نہیں ہوتے. یہاں پر الف مدہ ہے، یہ وقف میں تبدیل نہیں ہوگا. امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک صحیح معنوں میں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نمازوں کو ہمیں صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.